السلام علیکم نائن بردرز ٹی وی 22 جون 2021 بروز بدھ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ خبروں پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ ہیڈ لائنز پر جانے سے پہلے چیف ایگزیکٹو آف نائن بردرز ٹی وی نے اپنے تمام ناظرین کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے نام پر کوئی کسی کو پیسے نہ دے۔ ہم کسی وکیل، کسی ڈاکٹر یا کسی اور کے لین دین کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کوئی پروگرام ہمارے ساتھ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ پاکستان کے مدرسوں کے کیا حالات ہیں، سب کو پتہ ہے۔ برطانیہ سے افسوسناک خبر۔ امریکہ طاقتور آرمی کے ساتھ افغانستان میں 20 سال میں نہیں جیت سکا تو ہمارے ملک سے اڈوں کے ساتھ کیسے جیت سکے گا؟ وزیر اعظم عمران خان۔ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے خطے کے عسکری گروپوں کی حمایت ترک کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے کہا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بھارت میں ایک خاتون نے گھر میں ڈیری کھول کر کروڑوں روپے کی مالک بن گئی۔ مائیکروسافٹ کے ماہرین نے عجیب و غریب دعویٰ کر دیا۔ اب بڑھاپے کو کم کرنے کی دوائی نئی دریافت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کے مدرسوں میں جو آج کل حالات ہیں سب کو پتہ ہے۔ اسی حوالے سے نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں، مگر آج تک کسی کے خلاف کوئی جلوس نظر نہیں آیا اور افسوس کہ اسلام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ آپ کے مدرسوں میں ایسے شیطان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی داڑھیاں دیکھیں اور ان کی عمریں دیکھیں۔ آج صرف جماعت احمدیہ کے جامعہ میں اسلام کے مطابق تربیت کی جاتی ہے اور آپ کے بچے محفوظ، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ افسوسناک خبر۔ پشاور کے عبدالعزیز خان صاحب آج برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم شکاگو جامن کے ڈاکٹر فہیم اور ڈاکٹر ندیم کے سسر تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے خطے کے عسکری گروپوں کی حمایت ترک کرنے کے معاملے پر مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے پہلی پریس کانفرنس میں صدر جو بائیڈن کو جوہری معاہدے میں شمولیت کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کر کے امریکہ اپنی سنجیدگی ثابت کر سکتا ہے اور اس سے کم پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ نو منتخب ایرانی صدر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے، صدر ابراہیم رئیسی نے امریکی صدر سے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا۔ ایران کے نئے صدر کے بارے میں عالمی قوتوں نے ان کے سخت گیر نظریات کے بارے میں پہلے ہی تشویش کا اظہار کر دیا تھا اور اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ہی صدر ابراہیم رئیسی نے سخت موقف اختیار کیا۔ ایران کے نئے صدر کے اس بیان پر تاحال وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوستو، امریکہ نے 1988 میں 5000 سے زائد سیاسی قیدیوں کو پھانسی کی سزا دینے کے الزام میں ابراہیم رئیسی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ طاقتور آرمی کے ساتھ
افغانستان میں 20 سال میں نہیں جیت سکا تو ہمارے ملک سے اڈوں کے ساتھ کیسے جیت سکے گا؟ اگر امریکہ کو افغانستان کے خلاف ہوائی اڈے دے دیے گئے تو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر تخریب کاری بڑھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں لڑائیوں کے دوران پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا، 70,000 سے زائد پاکستانی مارے گئے۔ امریکہ نے پاکستان کو 20 ارب ڈالر امداد فراہم کی، جبکہ پاکستان کے معیشت کو 150 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچا۔ امریکہ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو تخریب کاری کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی کوششوں میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو ایک ساتھی کی حیثیت سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ڈرون حملوں سے لڑائی نہیں جیت پائے مگر نفرت پیدا کر دی۔ امریکہ نے افغانستان سرحد پر قبائلی علاقوں پر آرمی بھیجنے کے بعد دباؤ ڈالا۔ شمالی وزیرستان میں 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، جس پر اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا۔ ہم نے پہلے ہی بہت بھاری قیمت ادا کر دی ہے، اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ماضی میں پاکستان نے مختلف افغان جماعتوں میں سے چناؤ کے لیے غلطی کی، ہم نے غلطی سے سبق حاصل کر لیا، اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں ہے۔ افغانستان میں کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس سے عوام کا اعتماد حاصل ہو۔ پاکستان امریکی آرمی کے انخلا کے بعد افغانستان میں مزید تنازعات سے بچنا چاہتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کا شراکت دار بننے کو تیار ہے۔ ہم خانہ جنگی نہیں، مذاکرات سے امن چاہتے ہیں۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ افغانستان کو کبھی بھی باہر سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر امریکہ طاقتور آرمی کے ساتھ افغانستان میں 20 سال میں نہیں جیت سکا تو ہمارے ملک سے اڈوں کے ساتھ کیسے جیتے گا؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغان حکومت بھی مذاکرات میں زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرے گی۔ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نفتالی نے کہا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کرنے کی کوشش کی کہ وہ مزید تشدد اور غزہ سے راکٹ فائر کو برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حماس کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ان کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ ہم غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کے ساتھ کسی تنازع میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے کہا جو ہم پر حملہ نہیں کرے گا ہم بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حماس کی جانب سے 2 لاکھ لاپتہ فوجیوں اور اسرائیلی شہریوں کی 7 سالوں سے واپسی کو نظر انداز کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے حکومت کے اراکین اسرائیل عوام کے ملازم یعنی خادم نہیں ہیں، خادم ہیں۔ دوستو، اسرائیل میں جب سے نئے وزیر اعظم نفتالی نے منصب اقتدار سنبھالا ہے، اس وقت سے فلسطینیوں پر زمینی اور فضائی حملوں میں شدت آ گئی ہے، جبکہ گزشتہ جمعے کے دن بھی مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر گولیاں بھی برسائی گئیں۔ بھارت میں ایک خاتون نے گھر میں ڈیری کھول لی اور دودھ بیچ کر کروڑ پتی بن گئی۔ 62 سالہ خاتون کا نام نیوالپن بائی چودھری ہے، جو بھارتی ریاست گجرات کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ اس نے 3 سال قبل بھینسیں اور گائیں پال کر اس کا دودھ بیچنا شروع کیا۔ 2019 میں اس نے 87,95,000 بھارتی روپے، تقریباً 1 کروڑ 92 لاکھ پاکستانی روپے کا دودھ فروخت کیا تھا۔ 2020 میں اس کا کاروبار مزید بڑھا اور اس ایک سال میں اس نے 1 کروڑ 10 لاکھ بھارتی روپے، تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی روپے کا دودھ بیچا۔ اس لحاظ سے وہ ماہانہ 3.5 لاکھ روپے کماتی رہی۔
اس وقت نوالپن کے پاس 80 بھینسیں اور 45 گائیں ہیں، جن کا دودھ کئی دیہات کی دودھ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ نوالپن کا کہنا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، وہ شہروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، مگر میں گاؤں میں رہتے ہوئے ان چاروں سے زیادہ کمائی کر رہی ہوں۔ میں نے اکیلے یہ کام شروع کیا تھا اور اس وقت میری ڈیری فارم پر 15 ملازم کام کر رہے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے ماہرین نے ایک بڑا ہی عجیب دعویٰ کیا ہے کہ ایک ایسی حیران کن ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے۔ یہ بوسٹ بوٹ ایپلیکیشن ہے جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے ذریعے مرنے والوں کی آڈیو اور ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ان کے الفاظ کو سمجھے گی اور انہی کی طرح گفتگو کرے گی۔ یہ صرف آواز ہی نہیں بلکہ مرنے والے کی ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے اس کی شکل و صورت کو سمجھ کر اس کا 2D اور 3D ماڈل بھی بنائے گی اور ایسے لگے گا جیسے وہ آدمی اسکرین میں واقعی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے لوگ اپنے مرنے والوں سے جو بھی بات کریں گے وہ اس کا جواب دے گا۔ مائیکروسافٹ نے اس حیران کن ایجاد کے مالی حقوق حاصل کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ آب حیات کے چشمے کے بارے میں قصے کہانیوں میں سنا ہے، تاہم حضرت انسان کی ابتدا سے ہی خواہش رہی ہے کہ اسے کسی طرح آب حیات کا چشمہ مل جائے اور وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ یہ چشمہ تو شاید کبھی نہ مل سکے، لیکن اب سنا ہے سائنسدان یہ خواہش ضرور پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شوگر کی دوا میٹافورمن ایک ایسی دوا ہے جو بڑھاپے کے عمل کو روک سکتی ہے اور انسان کو بوڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ اس وقت اس دوا کے تجربات جاری ہیں، اب بھی کئی ٹرائل کرنے باقی ہیں، تب ہی اسے اینٹی ایجنگ دوا کے طور پر لوگوں کو دیا جا سکے گا۔ یہ دوا انسان کے جسم میں مردہ یا بیمار خلیوں کو جمع کرنے سے روکتی ہے اور اس کی جگہ نئے خلیوں کی پیدائش کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں بڑھاپے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ان ادویات کو چوہوں پر تجربات کرنے پر کامیاب رہے ہیں اور ان سے چوہوں کی زندگی میں 25% اضافہ ہوا ہے، تاہم انسانوں پر ان کے تجربات جاری ہیں جن کے رزلٹ مستقبل میں کسی بھی وقت سامنے آ سکتے ہیں۔ ان ادویات کے علاوہ جین ایڈیٹنگ کی تکنیک کے ذریعے بھی عمر رسیدگی کو روکنے کے منصوبوں پر سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ عمر رسیدگی کے عمل کو سست کرنے اور انسان کی عمر میں اضافے کرنے کی موضوع پر سائنسدان دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور اب ان کا کہنا ہے کہ وہ کامیابی کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔